اللہ اللہ میرے مدنی آقا کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب معاملہ چلتے چلتے آخری دن تھا، سوموار والا دن، ربیع الاول کا مہینہ، سوموار والا دن، ربیع الاول کا مہینہ، توجہ رہے، سوموار والا دن، ربیع الاول کا مہینہ، رات کا پچھلا پہر، نبی پاک کی امی اپنے اکیلے گھر کے اندر، اندھیرا کمرہ، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی بتی نہیں ہے، کوئی شمع نہیں ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک نور اجالا ہو رہا ہے۔ اچانک میری نظروں نے دیکھا کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹی، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ میں نے چہرے پہ دیکھا حسین و معجبی ہیں، لیکن قد اتنے لمبے قد میں پہلے کبھی میں نے نہ دیکھے۔ میں نے ان سے سوال کیا، او آنے والی ہو، تم کون ہو، کدھر سے آئی ہو؟ ایک نے جواب دیا، آمنہ میں آدم کی بیوی حوا۔ دوسری کہنے لگی آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم۔ تیسری کہنے لگی آمنہ میں اسماعیل کی امی ہاجرہ۔ ہم آئی ہیں اس لیے تیرے کاشانے پہ حاضر ہوئی ہے کہ تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے، ہم تجھے مبارک دینے آئی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، عجب پرندے اڑنے لگے، چونچوں میں موتی لا کر میرے بستر پہ بکھیرنے لگے۔ لیکن لوگوں قسم اللہ کی ایسے پرندے بھی میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ عجب ان کے رنگیں، سرخ پر تو سبز ان کی چونچیں، سفید چونچیں تو سرخ ان کے پنجے۔ کئی رنگوں والے پرندے چونچوں میں موتی پکڑ کے لا کے میرے بستر پہ بکھیر رہے گئے۔ میں تھوڑی حیران رہ گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حسین و معجبی عورت مجھے ایک اور نظر آئی۔ میں نے اسے پوچھا، اتنی سونے چہرے والی تو کون ہے؟ ایسے چہرے تو دنیا میں نہیں ہوتے، کبھی میں نے اتنا حسن نہیں دیکھا۔ کہا آمنہ میں ادھر کی ہوتی تو تم دیکھتی، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ او حوروں کی ملکہ کیوں آئی ہے؟ جواب دیا آمنہ میں تجھے مبارک دینے آئی ہوں کہ تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی پیاری امی آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر سحری کا وقت تھا۔ آخری گھڑیاں یار، آخر میں نا، سحری کا وقت تھا، سوئی ہوئی کائنات تھی، آنے کو رب کی، برسنے کو رب کی رحمت کی برسات تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاں کسی کی ولادت ہونے لگی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر کیا تھا، میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، اے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اور ماؤں کی طرح میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں کہ اس نومولود کا چہرہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں میں دیکھنے لگی تو میں نے کیا دیکھا، او نبی کی امی جی نقشہ تو بیان کرو۔ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، آنکھیں دیکھی مکحولن، سرما لگا ہوا گئے، بال دیکھے مدہونن، گویا تیل لگا ہوا گئے، ناف دیکھی مسرورن کٹی ہوئی ہے، مختونن میرا لال ختنہ کیے ہوئے گئے، جسم دیکھا مغسولن غسل دیے ہوئے گئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناف
ختنہ کیے ہوئے مغسولاً غسل دیے ہوئے ہیں معطراً عطر لگے ہوئے ہیں خوشبو لگے ہوئے ہیں مطہراً پاک صاف ہیں کانا ساجدہ آتے ہی میرے پیارے محمد نے سر سجدے میں رکھ دیا بس پھر میرے دل میں خیال آیا کتنا قریب کروں لال کو میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے اچانک مٹھی میں مٹی اٹھائی لبوں پہ ایک دعا جاری ہو گئی کہ میرا لال کیا پڑھ رہا ہے تو میرے کانوں میں آواز آنے لگی اللہم رب حبلی امتی امتی او سونے ربا میری امت میری امت میری امت رب سلم امتی امتی اللہ جی میری امت سلامت رکھیو میری امت سلامت رکھیو او لوگو یاد رکھو او جو بے وفا ہیں جو جفا والے ہیں جو بے وفا ہیں ارے وہ تو وہ میلاد کی گھڑیاں بھول سکتے ہیں اللہ کی قسم حضور کے وفادار امتی وہ گھڑیاں کبھی بھی نہیں بھول سکتے جب تک ان کے جسموں میں جان ہے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان گھڑیوں کی عظمت کو سلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس سوہانی گھڑی چمکاتے ہے جس سوہانی گھڑی ہاں چمکاتے پاکا چاند جس سوہانی کا چاند اس دل افروز ساعت پہ نا اللہ اکبر میرے آقا کی پیاری امی فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا میں نے اسے اٹھایا گھر میں رکھا اور عرب کے دستور کے مطابق رات کو اوپر ہنڈیا ڈالی عرب کا رواج ہوگا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر کوئی ہنڈی سمجھتے کوئی رواج ہوتا ہوگا یہ جو مٹی کی ہنڈی وغیرہ ہوتی ہے یہ ڈالی آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مٹی کی ہنڈی اوپر ہنڈیا رکھی ہم نے حیران رہ گئے کہ میرے پیارے محمد میں جب ہنڈیا رکھی گئی ہم نے پلٹ کے دیکھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گویا رب کہہ رہا ہو اور نہ چھپاؤ اس یار کو میں نے اسے چھپانے کے لیے نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے بھیجا ہے سیدہ فرماتی ہیں کہ بس اتنے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی واتو بڑے پیار سے یار آپ نے سنا ہے میرے کانوں میں آواز آئی تو کہنے والا کہہ رہا تھا محمدم بمشارق الارض و بمغاربیا لے جاؤ میرے محمد کو مشرقوں مغربوں کی سیر کروا کے لے آؤ وَعَطُوا خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سارے نبیوں رسولوں کی شانیں سے دے دو بے ذوقیو اس موقع تبھی توڑا اتنا ذوق ٹوٹیا یار وَعَطُوا خِصَالَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اسے سارے نبیوں رسولوں کی خصلتیں دے دو آتُوا خِلْقَتَ آدم اسے آدم کی خلقت دے دو حب دانیال کی محبت دے دو معرفت شیش کی معرفت دے دو